محمد شمول رضا تاری، مدینہ الاولیاء ملتان۔ میری عرض یہ ہے کہ ایک باپ اپنی جوان اولاد کو نیکی کی دعوت کس انداز سے دے، اور بالخصوص اگر نماز نہ پڑھتے ہوں ان کو نماز کے لیے کیسے ترغیب دلائی جائے۔ جوان بیٹوں کو نماز کے لیے اگر باپ کس طرح تیار کرے، والد اپنے بیٹوں کو نیکی کی دعوت کیسے دے سکے۔ یعنی اگر میں اپنے انداز میں کہوں کہ اگر ایک باپ چاہتا ہے کہ اپنے بیٹوں کی اصلاح کرے، تو اگر عمر کے مطابق اگر آپ اس کی وضاحت فرما دے تو اور مدینہ مدینہ ہو جائے گا، کہ اس کی بتدریج ایک والد اپنی اس طرح کی ذمہ داریاں کیسے پوری کرے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پر چلا سکے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نا، بچہ بچی، تو اب تو نماز کا حکم اس کو دے کہ نماز پڑھا۔ وہ بھلے اپنی جیسے بھی ترکیب کرے وہ نماز کے، بچہ اس کو پڑھنے کیا آئے گا۔ 100 سال کے بوڑھوں کو آج کل نماز پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا، یہ سوالیہ نشان ہے۔ تو یہ تو بچہ ہے، تو بہرحال یہ کہ یہ جیسا بھی ہے، وہ سجدے میں جائے گا، رکوع کرے گا، وہ کوئی نقل کرے گا، تو یوں اس کی نماز کی عادت تو پڑے گی نا۔ پھر 10 سال کا ہو تو اب اور تاکید بڑھ گئی نماز کے لیے۔ اچھا، پھر جب یہ بالغ ہو گیا، اب بالغ ہو گیا نا، تو اب یہ اس کا جو معاملہ جو اس طرح کا ہو گیا، بالغ اولاد کو یہ والد یا والدہ غور کرے کہ اگر اس کو سمجھائیں گے تو یہ مان جائے گا، گناہ سے باز آئے گا، تب تو واجب ہو جائے گا کہ اس کو سمجھائے۔ اور اگر ظن غالب نہیں آ رہا تو اب اس پر واجب نہ رہا ماں باپ کو حکم دینا۔ لیکن ظاہر ہے کہ واجب نہ رہا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ مطلب وہ اس کو، اس کی بھلائی نہ چاہے اور خیرخواہی نہ کرے، بلکہ نرمی سے، پیار سے اس کو سمجھاتا رہے۔ اب وہ گرمی کرے گا نا تو ہاتھ سے بازی نکل سکتی ہے، باغی ہو سکتا ہے۔ جیسے ذلیل مانتا ہی نہیں ہے، بے حیا فلاں، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کر دیتے ہوں گے۔ تو اس طرح اولاد جو ہے نا، یہ آج کل ویسے باغی ہو رہی ہے، دور بڑا نازک ہے۔ تو ایسا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ پیار کرتا رہے اور اپنا کام نکالتا رہے، دین و دنیا دونوں کے کام پیار سے ہی نکال سکے گا۔ اور وہ ماں باپ بہت ہی نادان ہوتے ہیں، اس طرح وہ میاں بیوی بھی بہت نادان ہوتے ہیں، جو مطلب دوسروں کے سامنے تذکرے کر دیتے ہیں کہ میری بیوی بہت تنگ کرتی ہے، زبان دراز ہے، یا میرا جو بچوں کا ابو، تو پھر ایسی عورت تو بچوں کا ابو کیا بولے گی، اور میرا شوہر، میرا میاں، میرا ہسبینڈ اب تو 2 قدم آگے ہوئے نا، تو یہ کما کے نہیں لاتا، گھر میں پڑا رہتا ہے، یوں کرتا ہے، بات بات میں جھاڑتا رہتا ہے، نکلتا نہیں ہے گھر سے، جھگڑے کرتا رہتا ہے، گھر میں پڑا رہتا ہے۔ یہ تو بہت نادانی، اور میکے میں کہتی ہے تو زہر حلال ہے، ان کی آپس کی زندگی کے لیے بہت نقصان دہ، دنیا میں بھی اس میں خسارہ، آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ تو جب تک شرعی کوئی مصلحت نہ ہو باہر نہ کرے۔ ہاں، کسی ایسے شخص کو شکایت اس لیے کی، اس نیت سے کہ یہ سمجھا سکتا ہے اس کو، اور یہ نیت ہے کہ یہ اس کو سمجھائے، تب تو اگر یہ شکایت کرنا بھی ثواب ہے، اس نیت سے ہی کی تو غور کرنا ہوگا اس میں کہ بعض اوقات باپ اپنی بیٹے کی اصلاح نہیں کر سکتا، بلکہ جو باپ کا دوست ہوتا ہے اس کے یہ روب میں ہوتا ہے بچہ، یا اس کا وہ ریسپیکٹ کرتا ہوتا ہے، تو پھر اس کو کہہ دیا کہ یار تم ذرا اس کو نماز کا کہتے رہو، میں تو کہہ چکا، شاید تمہاری بات مان لے، یا فلاں اس میں جو ہے یہ تم اگر اس کو سمجھاؤ گے تو۔ لیکن یہاں مطلب نظام الٹا ہے، بیٹے کی شکایت باپ ہی کو کی جاتی ہے، اپنے بیٹے کو یہ سمجھاؤ، اپنے بیٹے کو وہ سمجھاؤ، باپ بھی بیچارہ ہاں کرتا ہے، باپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار میں سمجھا کر بوڑھا ہو گیا، اب یار آخر تم بھی تو میرا تعاون کرو، اب تم سمجھا دو۔ اس لیے مطلب یہ کہ یہ ہمیں غور کرنا ہے کہ کسی کا بیٹا اگر کچھ کرتا بھی ہے تو اس کے باپ کا
دل جلانے کے باپ کا دل ہی جل سکتا ہے، باپ اصلاح نہیں کر سکتا. بہت سارے معاملات ہیں جس میں آج کل اولاد نہیں مانتی باپ کی. یہ بالکل یعنی کہ میری باتوں سے غالباً ایک تعداد ہوگی جو اتفاق کرے گی جن کو تجربہ ہوگا. اولاد نہیں مانتی باپ کی. دوسروں سے دوستوں کے سامنے جی جناب لبیک لبیک، باپ کے پاس جائیں گے، باپ اب بس کرو، ابو بس کرو، اب بہت ہو گیا. یوں بات کرتے ہیں باپ سے. باپ بھلے نا کتنا ہی ترم خان ہو، لیکن اولاد نہیں مانتی آج کل، یعنی کم مانتی ہے. حالات بہت نازک ہیں. تو اس لیے مطلب ہمیں چاہیے کہ کسی کی اولاد اگر کچھ 19-20 کر رہی ہے تو ہم بھی سمجھا کر اس کا ثواب حاصل کریں. کہ بہت سارے باپ ایسے ہوتے ہیں کہ انڈر اسٹوڈ ہے. مثال کے طور پر مدنی ماحول میں باپ ہے اور بیٹا مطلب ماڈرن ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، باپ مبلغ ہے. تو اب باپ کے بارے میں باتیں کرنا کہ یار لے اپنے بیٹے کو نماز کا نہیں بولتا، یہ کہہ کر ہم گناہگار تو ہو سکتے ہیں، ثواب کے حقدار ہونے کا بظاہر چانس نہیں ہے. آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کا باپ اس کو نہیں بولتا؟ باپ تو بول 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 کے بیچارے کا گلا بیٹھ گیا ہوگا، اتنا بولتا ہوگا. اب تم بول کے دیکھو نا، بیٹے نہیں آتے قابو میں. اچھے خاصے مبلغین مطلب آپ کو ملیں گے جن کی اولاد نہیں ہے کنٹرول میں، نہیں آتی کنٹرول میں. کیا کرے بیچارے ماں باپ، کیا کریں سوائے دل جلانے کے؟ ہے کوئی راستہ ان کے پاس؟ مار دیں اس کو، کیا کریں؟ مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے نا. وہ دعا کرتے ہوں گے بیچارے رو رو کر کے، یا اللہ میرا بیٹا نمازی بن جائے، میرا بیٹا مبلغ بن جائے، میرا بیٹا بااخلاق بن جائے. ماں باپ بیچارے سمجھاتے ہیں، لیکن ان کے فرینڈ سرکل بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، دوستیاں ایسوں سے کی ہوتی ہیں کہ اولاد ماں باپ کے کنٹرول میں نہیں آتی. تو اس لیے ماں باپ کو متہم کرنا، اب کوئی عالم ہے اس کی بیٹی بے پردہ ہے تو اب اس کو آپ بولو گے تو اس کا دل نہیں جلے گا، اس کے دل سے آپ کے لیے بد دعا نہیں نکل جائے گی کہ یار میں سمجھا کر تھک گیا میری بیٹی کو، اب یہ مجھے الٹا یہ مطلب میرا تعاون کرنے کے بعد مجھے تسلی دینے کے بعد باوجود بجائے میرا دل جلا رہے کہ یہ اپنی بیٹی کو نہیں سمجھا تھا. بیٹیاں کہاں مانتی ہیں آج کل؟ بیٹے کہاں مانتے؟ نہیں کرتے دعوت اسلامی کا کام. تعداد ہے جو باپ بھلے کتنے بڑے درجے پر ہے، دعوت اسلامی اولاد نہیں آتی قابو میں. سب تجربے کی باتیں میں کر رہا ہوں، سب جانتے ہوتے ہیں کہ کس کا بیٹا کتنا کام کر رہا ہے دین کا. نہیں کرتے. نصیب باپ کے، باپ دعا کر سکتا ہے بس. اس میں کبھی بھی یہ آئندہ یہ اب مستقبل کے لیے اپنی اولاد کو بھی مطلب اس کی وصیت کرنا کہ جب بیٹا بے عمل ہو تو باپ کو تانا دے کر آپ ثواب نہیں کما سکتے. دل اس کا پہلے بیچارے کا جل رہا ہوتا ہے کہ بیٹا کاش میرا شانہ بشانہ چل رہا ہوتا اور یہ بھی دین کی خدمت کر رہا ہوتا، یہ بھی آگے اجتماعات میں اور مدنی مذاکرات میں اور مدنی قافلوں میں آگے سب سے ہوتا ہو، اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت کرتا ہو، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتا ہوگا. کون دعوت اسلامی والا نہیں چاہے گا کہ اس کی اولاد دین کا کام نہ کرے؟ کون ایسا بیوقوف ہوگا یار؟ ناممکن سے بڑھ کر کوئی لفظ میرے پاس نہیں ہے کہ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کی اس طرح کی خیر خواہی نہ چاہتے ہوں کہ میرا بیٹا میری اولاد دین کا کام کرے. حالات بڑے نازک ہیں، تو اس لیے ہم مطلب گناہوں میں نہ پڑے، ہم اپنے طور پر ترکیب بناتے رہیں. یہ تو بہت بڑی امداد ہوگی کسی کے باپ کی جبکہ اس کی اولاد کام نہ کرے، اس کو کوئی لائن پہ لگا دے. لیکن ہمیشہ یاد رکھنا اس کو تانا مت دینا. تانا دیں گے وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا. ارے تیرا باپ تو کابینہ ذمہ دار ہے، تو رنگین کپڑے پہن کے گھومتا ہے یار، جماعت تو نے ترک کر دی ہے. تیرا باپ تو ڈویژن پر ذمہ دار ہے اور تو زور سے ہنستا ہے گلیوں میں، اور تیرا باپ تو مدنی انعامات کا ذمہ دار ہے اور کہا تو مدنی انعام میں نہیں منع ہے. تو یوں بولو تو آپ کے خلاف ہو جائے گا. اس کو یہ تاثر بھی نہ دیا جائے کہ تیرا باپ کون ہے. جیسے عام عیسائی بھائی پر انفرادی کوشش کی جاتی ہے اس طرح انفرادی کوشش کرے تو وہ آپ سے مانوس ہوگا، آپ کی سنے گا. یہ ایک مطلب حکمت کا مدنی پھول ہے جو تجربے سے ملتا ہے. اسی طرح کسی عالم کا، پیش امام کا، مسجد کے خطیب کا بیٹا اگر ماڈرن ہو نا تو کبھی یہ نہیں بولنا کہ تیرا باپ خطیب ہے، جگہ جگہ لمبے چوڑے جلسے کرتا ہے اور تو یار یوں کرتا ہے، ایسا نہ بولے. بلکہ ایک نیا جیسے کہ پیور کیا بولتے ہیں برانڈ نیو پر جو کوشش کی جاتی ہے انفرادی، اس طرح اس پر کریں تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا. انشاءاللہ تجربہ کر لیجئے.
اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو بہرحال اگر اولاد نافرمان ہے، نمازی نہیں ہے، تو اس کو ماں باپ کو چاہیے کہ ڈانٹا نہ کرے. تو یہ 100 مرتبہ کہا مانتا ہی نہیں ہے، تو یہ 101 سینچری کے اوپر چلا جائے گا، نہیں مانے گا. اس کو محبت سے، پیار سے، اگر رونا آتا ہے تو رو رو کر اس کو سمجھائے. اس کا ایسا نمازی بن جائے گا. تہجد کے لیے بولے ابو ابو بس اب نہیں رو، بھائی بس ابو اب مجھے تہجد کے لیے اٹھا دینا انشاءاللہ. یہ کام، کوئی کام دیکھو میٹھے بول سے ہوتا ہے، کوئی کام آنسو سے ہوتا ہے، کوئی کام ہاتھ جوڑنے سے ہوتا ہے، کوئی کام آنکھیں دکھانے سے بھی ہوتا ہے. لیکن یہ سب تقسیم اپنے کو آتی نہیں ہے، اس لیے مطلب رونگ نمبر بہت لگ جاتے ہیں. جہاں رونا ہے وہاں اگلے کو ہم رلا دیتے ہیں، جہاں میٹھا بول بولنا ہے وہاں مطلب زہریلا تیر چلا دیتے ہیں. تو دین کی تبلیغ، نیکی کی دعوت کے لیے بھی حکمت عملی چاہیے، اور جس کو نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے اس کی نفسیات کی طرف ذہن ہونا چاہیے. کیا بات، کس سے کتنی بات کی جائے. اگلا گھڑی دیکھ رہا ہوتا ہے بار بار، اور آپ ہیں کہ آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے، اور وہ سر ہلا رہا ہے اور دل میں کہہ رہا ہے کہ اب آپ کو دیکھوں گا پھر 2-4 گلیاں دور سے نکل جاؤں. میری نوکری پہ جا رہا ہوں، یا مجھے زور کی پیشاب کی حاجت ہے، یا میری ماں کی دوا لینے جا رہا ہوں، اور آپ میں کہ یار جان ہی نہیں چھوڑتے. تو اس لیے موقع کی مناسبت سے بات کی جائے. گھڑی دیکھے نا تو اپنے کو بھی سمجھے وما علینا الا البلاغ کر کے کہہ کر فارغ کر دینا چاہیے اس کو. زیادہ پھر لمبی نہ کی جائے. جو زیادہ لمبی کرتے ہیں نا، کتنے بھی میٹھا بولنے والے ہو نا، اس کی لوگ نہیں سنیں گے. نہیں ہوتا ٹائم. رات میں 2 فلمیں دیکھ لیں گے، رات میں 2 مبلغ کا بیان نہیں سنیں گے. فلمیں بھلے 3-3 گھنٹے کی ہوں دیکھ لیں گے، آدھے گھنٹے کے 2 بیان نہیں سنیں گے. ایک سے ان کی سیری ہو جائے گی، 2 ہوتے ہوں گے نا تو دوسرے بیان میں آئیں گے، شروع میں نہیں آئیں گے، پہلے بیان میں. ہفتہ وار اجتماع میں بہت تجربہ ہوتا ہے، بہت سے بیان میں بھی نہیں آتے ہوں گے، دعا میں پہنچتے ہوں گے، کئی دعا میں نہیں آتے ہوں گے، دوستوں سے ملنے آخر میں آتے ہوں گے، اور بستوں میں گھومتے ہوں گے. اپنی اپنی تقسیم ہے، نصیب کی بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.